بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، فکر اقبال کی فکری و فنی آفاقیت کے عنوان سے 2 روزہ کانفرنس میں اس وقت آپ موجود ہیں۔ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اس کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اقبال کو یاد کرنے کے لیے اتنی اچھی اور اتنی معتبر مجلس منعقد کی۔ اس وقت ہم ایک مکالمے میں موجود ہیں جس کے لیے آپ کے ساتھ پینل پر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اقبال شناسی میں ان کا مقام سب جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر گوہر نوشاہی صاحب، محقق ہیں، نقاد ہیں، انہیں بھی کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، تاریخ دان ہیں اور پاکستانیات کے حوالے سے ان کی مہارت سبھی جانتے ہیں۔ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ان کی جو تاریخ کے میدان میں خدمات ہیں ان سے سب واقف ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم و مکرم افتخار عارف صاحب، سر شاعر ہیں، دانشور ہیں۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا اقبال کے حوالے سے اور فکر اقبال کے حوالے سے ان کے سوالات یقیناً غور طلب ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم و مکرم پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، نامور نقاد ہیں، اردو دنیا ان سے پوری طرح واقف ہے۔ ان کی خدمات اقبال کے حوالے سے اور پاکستانیت کے حوالے سے کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں اقبال سے محبت کرنے والے نقاد اور محقق محترم و مکرم ڈاکٹر طالب حسین سیال صاحب۔ میں آپ کی اجازت سے مکالمے کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلا میرا سوال ڈاکٹر طالب حسین سیال صاحب سے ہے۔ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں، چونکہ ہم ایک علمی ادارے میں موجود ہیں تو کیسا اچھا ہو کہ اقبال اور تعلیم کے حوالے سے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اقبال کا جو تعلیم اور علم کے بارے میں نظریہ ہے وہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقبال علم کے 3 ذرائع، 3 سورسز قرار دیتے ہیں۔ پہلا سورس جو ہے وہ وحی الہی ہے، اور دوسرا جو سورس ہے وہ مشاہدہ فطرت ہے، اور تیسرا جو ذریعہ ہے علم کا وہ تاریخ ہے۔ اقبال، جیسے کہ افتخار عارف صاحب نے کہا تھا، ہمیں معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اقبال مذہب کو اور وحی الہی کو علم کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور اقبال کی سب سے طاقتور آواز تھی 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں مذہب کی حمایت میں۔ وہ کہتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، انسان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور پھر وہ اقبال کا ایک اور کمال یہ ہے کہ وہ علم تمام علوم میں ایک وحدت ثابت کرتے ہیں۔ صرف تعلیم، قرآن کا علم، حدیث کا علم اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ مشاہدہ فطرت نہ کریں، جب تک آپ کائنات پر غور و فکر نہ کریں۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ ایک سائنسدان جو فطرت کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اس صوفی کی طرح ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ فطرت کا مشاہدہ کرنا اور غور و فکر کرنا یہ بھی علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا ذریعہ ہے تاریخ، کہ جب انسان اپنے تجربات سے، اپنے حوادث سے، کئی واقعات سے سیکھتا ہے تو ہمیں تاریخ سے بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ علامہ اقبال علم کو پوری انسانیت کا ورثہ سمجھتے ہیں، تمام انسانوں کی میراث ہے، اس میں مشرق اور مغرب کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو علم جو ہے وہ ہمیں یورپ سے بھی حاصل کرنا چاہیے، علم ہمیں اپنی تاریخ سے حاصل کرنا چاہیے اور فطرت سے حاصل کرنا چاہیے۔ صرف وہ عالم نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے، حیاتیات کا بھی عالم ہے، نباتیات کا بھی عالم ہے،
طبیات کا بھی عالم ہے، اور سائنس میں اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ جتنے علوم ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ آج اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا ہے، اور اسپیشلائزیشن سے جو ذہن ہیں وہ تنگ ہو گئے ہیں۔ تو میں ان نوجوان طلباء سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، پھولوں کو دیکھیں، شبنم کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، یہ قرآن کا انداز ہے، اور اس کے بعد پھر عملی زندگی میں بھرپور حصہ لیں، پھر قرآن کو پڑھیں، پھر تاریخ کو پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کو حقیقی علم حاصل ہوگا۔ جی ڈاکٹر طالب حسین سیال اقبال اور علم اور تعلیم کے حوالے سے اپنے خیالات پیش کر رہے تھے۔ میں اب پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ بتائیں، جیسے عام طور پہ یہ شکوہ بھی موجود ہے کہ اقبال عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہا۔ ایک شکوے کی وہ جہت بھی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جامعات ہیں یا جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں اقبال کی تدریس ہی پوری طرح سے مؤثر طریقے سے نہیں ہو رہی۔ پھر اس کی ایک سطح یہ ہے کہ نصاب میں کیا اقبال پوری طرح موجود ہے کہ اس سے تشفی ہو سکتی ہو طلباء و طالبات کی، اور پھر عام لوگوں تک۔ میں ہاشمی صاحب چونکہ ساری زندگی تدریس سے ہی ان کا تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو وہ حل کریں کہ اقبال عام لوگوں تک کیسے پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ وہی موضوع ہے جس پر محترم افتخار عارف صاحب نے گفتگو کی ہے، اور میں ان کی باتیں جب سن رہا تھا تو مجھے کئی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ مثلاً ایک تو یہی ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ اب جتنے اقبال شناس ہیں وہ 50-60 سال کے اوپر کے ہیں۔ بہت سے اس کانفرنس میں بھی نوجوان لوگ بھی آئے ہیں، اور ان کا یہ کام ہے کہ وہ اب اس مطالعہ اقبال کو آگے بڑھائیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا دوسرے شعبوں میں بھی ایک رویہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کام کو ہم پکڑیں اور اس کو جلدی سے اوپر نیچے کر کے تو ایک چیز تیار کر دیں۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جتنی کتابیں چھپ رہی ہیں اقبال پر، ہر سال کوئی 15-20 کتابیں تو چھپ جاتی ہیں۔ وہ میں نے ایک سلسلہ بھی شروع کیا تھا جائزہ لینے کا، اور اس مرتبہ بھی اپریل کے شمارے میں 7-8 کتابوں کا تعارف کرایا، مزید بھی ہیں۔ تو یا اسی طرح آپ جامعات میں جو مقالے لکھے جاتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے، وہ بھی خاصی تعداد میں سامنے آتے ہیں۔ تو ان مقالوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی مقالہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بات کی گئی ہو اور جسے اگر چھاپا جائے تو کسی کو فائدہ پہنچے گا۔ تو ایک تو یہی مسئلہ ہے کہ اب طلباء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایم فل اقبالیات کر رہا ہوں، میں پی ایچ ڈی اقبالیات کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی موضوع بتائیے۔ اچھا، موضوع بھائی بڑا مشکل ہے موضوع تلاش کرنا۔ تو ایک زمانے میں نے ایک تجویز دی تھی شعبہ اردو کو بھی یہاں اور شعبہ اقبالیات کو بھی کہ موضوعات کی تلاش بڑی ایک مشکل ہے، تو اس کے لیے ایسا کریں کہ آپ کوئی 5-7 لوگوں کو پورے پاکستان سے جو سینئر لوگ ہیں ہر یونیورسٹی سے 1-2 لوگوں کو بلائیں ایک دفعہ، اور یہاں ان کی 1 دن اور 2 دن کی مجلس کریں، اور وہ بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ تجویز کریں، اور وہ چھان پھٹک کریں گے کہ ان موضوعات پر پہلے کام نہیں ہوا اور یہ اس قابل ہیں کہ ان پر کام ہونا چاہیے۔ وہ موضوع اپنے طلباء کو دیتے جائیں، کیونکہ موضوع دینا کسی طالب علم کو وہ تو استاد کی یہ شعبے کی ذمہ داری ہے نا۔ لیکن اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ داخلہ ہو گیا، اس کے بعد کہتے ہیں جائیں اب موضوع ڈھونڈ کر لائیں، اور پھر اس میں بڑی عبرتناک مثالیں کہ موضوع جو ہے وہ ایک تلاش کیا کسی طالب علم نے اور اس نے خاکہ بھی بنایا، تو اس کے بعد پتہ چلا جی وہ موضوع تو انہوں نے کسی اور کو دے دیا، اس سے کہا تم ایک اور موضوع لے کر۔ تو بہرحال یہ اس قسم کی خرابیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ اب نئے اقبال شناس جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس چیز پر غور کریں کہ موضوعات ویسے اب بھی نکل سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان پر مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس میں بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں کہ جلدی سے
مقالہ بن جائے اس کو داخل کر دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فکر اقبال کو آپ نے فرمایا کہ فکر اقبال کے فروغ کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں. یہ بھی تو ظاہر ایک طریقہ ہے کہ اس پر ریسرچ ہو اور اس پر کام ہو اور کتابیں لکھی جائیں. دوسرا یہ ہے کہ اس پر وقتاً فوقتاً، جیسے اب مثلا یہاں ایک بہت اچھی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت سارے لوگ سنیں گے، اور کریں گے، کچھ پڑھیں گے، کچھ ان کے علم میں آئے گی، کچھ لوگوں کے دل میں اور شوق پیدا ہو گیا کہ اچھا بھائی اقبالیات کا مطالعہ کریں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی جلسے میں کہ کوئی ایک پروفیسر جو سینئر پروفیسر ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا یہ باتیں تو ہم نے پہلی دفعہ سنی، ہم نے تو اقبال کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اب ہم اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے. تو پنجاب یونیورسٹی میں، تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کانفرنس کی ہے، بہت اچھی کی ہے. میں کہتا ہوں ہر سال ایک کانفرنس کرائیں، چاہے اتنے بڑے پیمانے پر نہ کریں، چھوٹے پیمانے پر کریں جس میں کم خرچ ہو اور اس میں لوگ آئیں اور پڑھیں اور باتیں کریں اور پھر یاد دہانی ہو چیز. اب پنجاب یونیورسٹی میں بس ایک بات میں کرتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی میں کل ایک کانفرنس تھی، ایک روزہ بین الاقوامی کانفرنس شعبہ اردو نے کی تھی، یونیورسٹی نے نہیں کی. تو میں نے انہیں یہ بھی وہاں عرض کیا کہ یونیورسٹی کا، علامہ اقبال کا اس یونیورسٹی پر بہت حق ہے کہ علامہ اقبال وہاں پڑھے بھی، وہاں پڑھایا بھی، اس کی کمیٹیوں میں ممبر رہے، سینٹ میں، سنڈیکیٹ میں، پھر انہوں نے ڈیلٹ کی ڈگری بھی دی علامہ اقبال کو، تو بڑا قریبی تعلق ہے. تو ان کا حق ہے کہ آپ ان پر کانفرنس کریں اور دوسرے کام کریں. تو کانفرنس 77 میں کی، وہ بھی حکومت نے کی تھی، ان کے سپورٹ کیا. 83 میں کی، اس کے بعد پھر 98 میں کی، 83 کے بعد، اور اس کے بعد پھر آج تک نہیں ہوئی 20-21 سالوں میں. تو یہ پہلی کانفرنس ہے شعبہ اردو نے، میں نے انہیں مبارکباد بھی دی. تو اس طریقے سے یہ بھی کام جو ہے وہ ہوتا ہے فکر اقبال کو فروغ کا. پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے. میں اگلے سوال سے پہلے میں ایک شعر حضرت علامہ کا پڑھنا چاہوں گا کہ یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس شعر کی روشنی میں پاکستانی معاشرے کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. مائک لگا ہوا ہے سر، لگا ہوا ہے، بول سکتے ہیں. جہاں تک پاکستانی معاشرے کا تعلق ہے، اقبال پاکستانی معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتے. ہمارا حکمران طبقہ وہی ہے کہ جس کے خلاف علامہ اقبال اور قائد اعظم نے تحریک پاکستان کی صورت میں جہاد کیا تھا. یہ ایک تحریک آزادی، تحریک جہاد تھی، اور جس کی منزل و مقصود قیام پاکستان تھی. قیام پاکستان کے بعد جتنا عرصہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان شہید ملت رہے، تب تک تو ان تصورات کی بات ہوتی رہی، انہیں پاکستان کے معاشرے میں رائج کرنے کی تگ و دو جاری رہی. لیکن جب کرائے کے قاتل نے ہم سے شہید ملت چھین لیا تو اس کے بعد کس کی حکومت آ گئی؟ غلام محمد، سکندر مرزا، ایوب خان. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ہماری تحریک آزادی سے کیا تعلق ہے؟ جب اسلامیان ہند تحریک پاکستان سرگرم عمل تھے تو یہ کس کی چاکری کر رہے تھے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی. تینوں. اب ان تینوں نے تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو ترک کر دیا اور امریکی سامراج کی سرپرستی میں پاکستانی سیاست کو ایک ایسی ڈگر پر ڈال دیا کہ جس پر اب تک ہم رواں دواں ہیں. اب تک میرے احباب نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی دانشگاہوں میں اقبال نہیں ہے، پورا اقبال نہیں پڑھایا جا رہا. لیکن میں کہتا ہوں دانشگاہوں میں
پڑھانے کا جو اہتمام کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ اس وقت بھی اگر آپ اپنی حکومت کو دیکھیں، سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اس کی قیادت کس کے پاس ہے؟ اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے زمانے میں اس کے جد امجد کس کے ساتھ تھے؟ اس وقت ڈیرہ غازی خان سے جو قیادت ہمارے یہاں آ رہی ہے وہ تو ماؤنٹ بیٹن کے زمانے ہی کے خاندان سے آ رہی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اقبال کی رہنمائی میں، ان کی انقلابی رہنمائی میں ہمیں جاگیرداری نظام کو ختم کرنا ہوگا. لیکن کیسے ختم کریں؟ اقبال جس نے پاکستان کا تصور دیا، جسے ہم مفکر اسلام کہتے ہیں، وہ جو کہتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ نے کسان کو دی ہوئی ہے امانت کے طور پر، کوئی ایبسینٹی لینڈ آنرشپ نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا. اقبال تو یہ کہتے ہیں. مفتی تقی عثمانی کیا کہتا ہے؟ ازرو شرع، اسلام حرام ہے. تو پاکستان میں اسلام ورسز اسلام چل رہا ہے تب سے لے کے اب تک، لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کے اب تک. ایک وہ اسلام کا تصور ہے کہ جس میں قیام پاکستان سے پہلے پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور علماء کرام کی تنظیمیں جو ہیں وہ نہرو اور گاندھی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہی تھی. ایک اسلام وہ تھا جس کا عام مسلمان بر صغیر کا نعرہ لگا رہا تھا، اسلام کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اب جب پاکستان بن گیا تو پاکستان تو بن گیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نے سمجھنا ہے، اسے امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان بنے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم مفتی تقی عثمانی سے پوچھتے ہیں، اقبال سے کیوں نہیں پوچھتے، قائد اعظم کی کیوں نہیں پوچھتے؟ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے اس خطہ پاک کو، کہ جسے اقبال اور قائد اعظم بادیان پاکستان نے ایک مثالی اسلامی مملکت کے طور پہ تخلیق کیا تھا، عوام کی حمایت کے، عوام کی حمایت اور علماء کی مخالفت کے باوجود انہوں نے قائم کر دکھایا تھا. جب قائم ہو گیا اور لیاقت علی خان نے امریکی آئیڈیالوجی کو رد کر دیا اور کہا کہ اس وقت امریکہ کے دورے کے دوران لیاقت علی خان نے ہر جگہ یہ بات کی ہے کہ اس وقت دنیا دو بلاکس میں منقسم ہے. ایک بلاک ہے سوویت بلاک، سوشلسٹ بلاک، ایک ہے امپیریلسٹ بلاک، ویسٹرن بلاک، کیپٹلسٹ بلاک. پاکستان ان دونوں میں سے کسی کا بھی کیپ فالوور نہیں ہے. پاکستان کا اپنا تیسرا راستہ ہے، وہ ہے اسلامک سوشلزم کا راستہ. تو پاکستان اس پہ قائم رہے گا. اب یہ جو ٹرم ہے اسلامک سوشلزم کی، پہلے آئی تھی وہاں ایک تیسرے بلاک کی بات کی گئی تھی امریکہ میں، تو لیاقت علی خان سے اس دورہ امریکہ کے دوران کانگریس سے لے کے تو ہر پریس کانفرنس میں ہر جگہ یہ سوال کیا گیا اسلامک سوشلزم کا مطلب کیا ہے. وہ انہوں نے ہر جگہ ایکسپلین کیا. اب جو لیاقت علی خان کا، اس وقت لیاقت علی خان کی یہ سپیچز پاکستان ہارٹ آف ایشیا اس عنوان سے کولمبیا یونیورسٹی نے چھاپ دی تھی. 100 سال بعد جب یہاں سے چھپی ایک ریٹائرڈ فارن سیکرٹری نے، تو اس نے دیباچے میں لکھا کہ اس میں ریپیٹیشن بہت ہے، تو ریپیٹیشن میں نے نکال دی ہے. یعنی وہ ریپیٹیشن تھی اسلامک سوشلزم کی. تو اب یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس اسلام کو نافذ کرنا ہے جس میں انڈین نیشنل کانگریس کی غلامی شامل تھی، جس میں پاکستان کے قیام کی مخالفت تھی.
یا اس اسلام کے تصور کو نافذ کرنا ہے کہ جس سے اسلام پھوٹا، علماء ایک طرف رہے، حکماء ایک طرف رہے، عام آدمی نے کہا اقبال صحیح سمجھتا ہے اسلام کو، اس لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال سے سمجھیں گے۔ اب اقبال کی اگر شاعری بھی دیکھیں تو اس میں ایک سے زیادہ نظمیں اس موضوع پہ ہیں، لا الہ الا اللہ۔ وہ اٹھائیے پڑھیے، آپ کو مطلب پتہ چل جائے گا۔ اور مفتی تقی عثمانی کی لمبی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کرتے ہیں، لیکن انہیں ہم یہ اجارہ داری نہیں دیکھتے کہ اسلام کو وہ سمجھتے ہیں۔ جس اسلام کو وہ سمجھتے ہیں اس میں پاکستان نہیں ہے۔ فکر اقبال اور پاکستان کی موجودہ صورت حال کے حوالے سے محترم مکرم پروفیسر فتح محمد ملک صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں پروفیسر ڈاکٹر گوہر نوشائی صاحب کو زحمت دوں گا، وہ چونکہ فارسی سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ فارسی کے بغیر یہ جو جتنا نقصان اسے پہنچایا گیا اس ملک میں تعلیمی اداروں میں، اس کے بغیر اقبال کیسے سمجھ آئے گا، اور ہم اپنی وراثت سے اور اپنے جو ورثہ ہے اس سے کتنے متعلق رہ سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحبان اور صاحبان علم، میں اس موضوع پر جو میرے عزیز و محترم ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا ہے اس پر بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ فارسی اور اقبال کا رشتہ معلوم ہے سب کو۔ ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ آخری دنوں میں کسی نے پوچھا کہ اقبال سے پوچھا کہ آپ اردو میں کیوں شعر نہیں کہتے، اردو میں آپ شعر کیوں نہیں کہتے، آپ اردو زبان کے شاعر ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا میں کیا کروں، مجھ پر الہام ہی فارسی میں ہوتا ہے۔ جو شعر اترتا ہے، جو فکر اترتی ہے، وہ فارسی زبان میں اترتی ہے۔ علامہ اقبال سے حمید احمد خان نے پوچھا تھا، ہاں، اور یہ بہت بعد کی نہیں، درمیان کی بات ہے، ابھی بانگیں درا نہیں چھپی تھی تو اسرار خلی چھپ گئی، پھر رموز بے خلی چھپ گئی، پھر پیام مشرق چھپ گئی، تو کہا جی 3 کتابیں فارسی میں آ گئی، اردو کی کچھ نہیں۔ تو علامہ نے کہا کہ بھئی میں کیا کروں، اٹ کمز ٹو می ان پرشین۔ میرا سوال پھر وہی ہے، اگر ڈاکٹر صاحب میری عرض کرم کرنے فرمائیں۔ سے مقصد یہ ہے، میں آپ کی اجازت سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے پہلے میرا تعارف کروایا تھا کہ یہ محقق ہیں، تحقیق سے ان کا تعلق ہے، تو تحقیق کے بارے میں تھوڑا سا اس دائرے میں رہوں گا میں۔ محققین موجود ہیں، اب ڈاکٹر معین الدین عقیل کے سامنے، رفیع الدین ہاشمی کے سامنے میں کیا تحقیق کی باتیں کروں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ پہلے آپ کے قومی شاعر ہیں اور ساری دنیا کے لیے باعث فخر شاعر ہیں، تمام دنیا کی یونیورسٹیاں علامہ اقبال کو جانتی ہیں، پڑھاتی ہیں، ان کا موضوع ساتھ لیتی ہیں۔ اس وقت کوئی نام لے لیں اور اس میں ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، اس کے باوجود ہم اقبال کو کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا ہم نے کیا ہے۔ اقبال کے کلام اقبال کو سمجھنے کے اور آگے پہنچانے کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ان کی شخصیت کا، ذات کا، سوانے کا، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو ہے ان کے کلام کا، فکر کا، اور دنیا میں ان افکار کو پہنچانے کا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں پہلوؤں میں کوئی کام نہیں ہوا۔ ہم کام کرنے کی فکر میں ہی نہیں ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں ہم نے جو کہہ دیا ہے بس ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال ہمارے سامنے نہیں ہے، کلام اقبال ابھی تک ایڈٹ نہیں ہوا، کلام اقبال کو ابھی تک تدوین نہیں کی گئی انٹرنیشنل طریقوں کے مطابق، انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق، جس طرح فارسی شعراء کی تدوین ہوئی ہے۔
جس طرح اردو میں آ جائیں، غالب کی تدوین ہوئی ہے، میر کی تدوین ہوئی ہے، سودا کی تدوین ہوئی ہے، جو شعراء اتنا حق نہیں رکھتے قومی سطح پر، قوموں پر، جتنا اقبال رکھتے ہیں. تو اقبال کی تدوین کون کرے گا؟ کس نے کی؟ علامہ اقبال کے پہلے مجموعے میں جب مجموعہ شائع ہوا تو یہ حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ علامہ اقبال کے پاس درج کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اس کو گستاخی نہ سمجھیں، کلام نہیں تھا. جو علامہ اقبال شعر لکھتے تھے، غزل لکھتے تھے، نظم لکھتے تھے، جو شاعری کرتے تھے، اس کا طلبگار اور درخواست گزار پہلے موجود ہوتا تھا کہ ہمیں بھیج دیجیے. ہم اقبال ادھر لکھتے تھے، ادھر فرمائش کے مطابق کسی پرچے کو بھیج دیتے تھے. علامہ اقبال بہت کم اپنے اس زمانے کی نقلیں محفوظ کرتے تھے. جب بانگ درا کو، اردو مجموعے کی بات کر رہا ہوں، جب شائع کیا گیا تو وہ پریزنٹیبل کلام علامہ اقبال کے سامنے نہیں تھا کہ جس کو وہ ہر صورت میں رکھتے. بعد میں باقیات اقبال جو ہمارے بزرگوں نے اور محققین نے شائع کی، ان سے یہ ثابت ہوا، انہوں نے خود بھی اقرار کیا کہ اگر اقبال کے سامنے یہ نظم ہوتی تو یہ بانگ درا کا حصہ ہوتی، یہ ایک شعر ہوتا تو بانگ درا کا حصہ ہوتا. گزارا کر کے وہ کر لیا گیا. پہلی اینٹ تو یہ رکھی گئی علامہ اقبال کے زمانے میں. دوسری اینٹ یہ رکھی گئی کہ علامہ اقبال نے اپنے کسی شعر کو، کسی کلام کو دوسروں کی ملکیت بننے سے گریز کیا، بنانے سے گریز کیا. انہوں نے کہا یہ شعر میرا ہے. جنہوں نے ان کی اجازت کے بغیر اپنے کلام میں، اپنے مقالات میں کلام اقبال کو چھایا کیا، چھاپا، علامہ اقبال ان سے ناراض ہوئے اور کہا کہ کس سے پوچھ کر میرا شعر دیا گیا ہے؟ کیا تم نے اس شعر کے لیے مجھے رائلٹی دی ہے؟ خواجہ احمد دین، مولوی احمد دین جسے ہم کہتے ہیں، اقبال پر پہلی جنہوں نے اردو جامع کوشش کی، یہ اس کی مثال ہیں کہ علامہ اقبال نے ان کے اوپر مقدمہ کہہ دیا میں کر دوں گا کہ آپ نے میرا کلام میری اجازت کے بغیر کیوں شائع کیا. علامہ اقبال نے صرف اپنا کلام شائع کرنے کے لیے حیدرآباد کو چنا تھا. وہاں جو پہلا کلیات اقبال شائع ہوا وہ علامہ اقبال کی مرضی سے اور اس سے شائع ہوا. جو کچھ بھی اس میں ہے آپ دیکھ لیجئے. لیکن مولوی احمد دین نے کہا علامہ صاحب میں آپ کا نیاز مند ہوں، عقیدت مند ہوں، مرید ہوں. آپ یہ مقدمہ ہار چکے ہیں، اس لیے کہ آپ کے کلام کو شائع لینے کے لیے اپنے مقالے میں یا اپنی کتاب میں آپ سے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، اس لیے کہ وہ کلام تو چھپ چکا ہے. میں نے چھپے ہوئے کلام سے اپنے کتاب کو مرتب کیا ہے، اور چھپا ہوا کلام ایڈیٹر کی اور ادارے کی ملکیت ہے، شاعر کی ملکیت نہیں ہوتا. میں بھی وکیل ہوں، آپ بھی وکیل ہیں. تو یہ ایک بات بھی باعث ہوئی کہ شعر اقبال یا فکر اقبال ہاتھوں ہاتھ عوام الناس تک چھوٹی سے چھوٹی سطح پر نہیں پہنچ سکا. علامہ اقبال نے اپنی کتابیں اپنے بچوں کے نام تقسیم کی، ان کی ملکیتیں تقسیم کی، حقوق تک تقسیم کیے، عوام کے نام نہیں کیے. 50 سال بعد تک، 20 سال بعد یا جتنی بھی ہے، میں قانونی آدمی نہیں ہوں، کسی حد تک یہ مجبوری رہی کہ کلام اقبال کوئی نہیں چھاپ سکتا. وہی پرویں رقم کی اور دوسرے کاتبوں کی پلیٹیں ہوتی تھیں، وہ گھس کے ضائع ہو گئی، اس کو دوبارہ ری رائٹ کرنا پڑا، لیکن وہی چھپتی تھی کیونکہ علامہ اقبال نے اجازت نہیں دی تھی. ایک کلام اقبال کو پنہاں رہنے کی اور حجاب میں رہنے کی سبب یہ بھی ہوا. پھر تیسرا سبب یہ ہوا کہ قیام پاکستان کے بعد ہم نے ایک بات دعویٰ کی اور اعلان کیا ساری دنیا میں کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. ہم جانیں اور اقبال جانیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں مشہد یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو پرشین کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے جب میرے اقبال پر گفتگو یا لیکچر شروع ہوئے تو انہوں نے اپنی ہیڈ سے پوچھا کہ ہم چلے جائیں ان کی کلاس میں. انہوں نے کہا ضرور ضرور جائیں. چلے گئے.
ڈاکٹر صاحب خلاصہ کیجئے گا، نہیں، آگے میں بڑھیں ایک آگے منٹ، بڑھیں بس گے. ایک منٹ آپ سے، مجھے پتہ ہے آپ کو جلدی ہوتی ہے، میں اب 1 منٹ اور لوں گا. عرض کرنے سے مقصد یہ ہے کہ جب میں نے گفتگو کی تو انہوں نے جا کے کہا جی کہ بہت وسعت سے بات کی ہے اقبال پر. تو انہوں نے کہا کہ اقبال کوئی حافظ نہیں تھے جن پر ہم گفتگو کرتے. اقبال سعدی نہیں ہیں، عطار نہیں ہیں، ثنائی نہیں ہیں جن پر ہم گفتگو کریں. اقبال تو ان کے ہیں جن کے ہیں، اگر وہ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. ہمیں اقبال کے کلام کو تفصیل سے پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، تفصیل سے شائع کرنے کا موقع نہیں ملا، تفصیل سے لوگوں کو پہنچانے کا موقع نہیں ملا. یہ صرف ہماری پروپیگنڈا ہے اور علامہ اقبال کا نام ہے جو ہمارے سامنے. پہلے علامہ اقبال کو صحیح طریقے سے تدوین کیجئے، ایڈٹ کیجئے. اس کے لیے اب تو موقع ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، ان کو اللہ عمر نو عطا فرمائے. ڈاکٹر معین الدین عقیل زندہ ہیں، تحسین فراقی موجود ہیں. یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں کلام اقبال کو مرتب کرنے کے لیے یا مرتب کروانے کے لیے. جب ان کی نظریں کمزور ہو جائیں گی اور یہ اینکوں کا سہارا اور مہذب شیشوں کا سہارا لیں گے تو کلام اقبال کون پڑھے گا، کون دیکھے گا؟ علامہ اقبال نے ہر جگہ پر جب اشاعت کی ہے اپنی کسی غزل کی یا نظم کی تو ان کو تبدیل کیا ہے، مصروں کو بھی بدلا ہے، الفاظ کو بھی بدلا ہے. علامہ اقبال بہت دلیر آدمی تھے اس معاملے میں کہ زبان کو اور ہر چیز کو پہلے انہوں نے دیکھا ہے. اب اس نقطہ نظر سے کہ جو اقبال کا تدوین کا نقطہ نظر، تدوین کلام جی کا ڈاکٹر نقطہ صاحب، نظر میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں بہت سی گفتگو باقی ہے. اگر نہیں، ایک ہی میں موضوع پہ یہ آخری کسی جملہ وقت ہے. انشاءاللہ آپ کو موقع یہ دیں گے میرا آپ کے آخری ذریعے. جملہ ہے، میں جی، جو ارشاد. بات کرنا چاہتا ہوں یہ آخری جملہ ہے. آخری جملہ. ہاں، سر میری مراد یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ پہلے کلام اقبال کو مدون کروائیں، کلام اقبال کو لوگوں تک پہنچائیں جس طرح اقبال چاہتا تھا. اقبال کی منشا اقبال کے مطابق پہلے کلام کو مرتب کروائیں، پھر ان کی سوانح کو مرتب کروائیں. ابھی تک کوئی سوانح نہیں لکھی گئی. ڈاکٹر صاحب کے ذریعے خیالات یقیناً بڑے قیمتی ہیں، ظاہر ہے ان پہ توجہ دی جانی چاہیے. ان کی ڈاکٹر صاحب کی تجاویز پہ یقیناً عمل کیا جانا چاہیے. لیکن میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور اقبال کو ہم سنتے رہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی. فکری سطح پہ جو مسائل ہیں یقیناً ان پہ گفتگو ہونی چاہیے. اقبال کے کلام کے چھپنے میں کوئی رکاوٹ کبھی پیش نہیں آئی، نہ ہی اقبال نے اس کو روکا ہے، نہ ہی ان کے اقدامات سے کوئی رکاوٹ پیش آئی. میں یہی سوال جو پہلے ان کے سامنے رکھا تھا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، میں افتخار عارف صاحب کی طرف لوٹاتا ہوں. آپ سر فرمائیے گا کہ یہ جو فارسی ہے اس کے جو راستے بند کیے گئے ایک، اور دوسرا جو فلسفہ ہے یہ جامعات میں اور اداروں میں انکا ہوا، اس سے بھی کوئی فکر اقبال کو سمجھنے میں کچھ فرق پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر گوہر نور شاہی جو بات فرما رہے تھے، میں بالکل دست بستہ مؤدبانہ ان سے گزارش کروں کہ کوئی بھی ادارت، کوئی بھی جو تدوین و ترتیب کی صورتیں ہوتی ہیں وہ قطعی و حتمی نہیں ہوتی، اس میں اضافے کی اور ترمیم کی گنجائش رہتی ہے. تو معین الدین عقیل صاحب اور رفیع الدین ہاشمی صاحب، ان کی آنکھیں تو کمزور ہو چکی ہیں. اب یہ تو ان سے تو کچھ ہونا نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے لکھنا تھا وہ لکھ لیا، جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. ان کی سرپرستی اور نگرانی ہمارے شامل حال رہے. کوئی بھی تدوین ہو وہ کہیں سے بھی، یعنی میں گزارش کروں ادارے بھی چھاپ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے زر خاص سے بھی شائع کرا سکتا ہوں. تو بالکل آپ مدون کر دیں، اور میں کلیات اقبال اردو کی حد تک تو میں حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ فارسی اور فلسفہ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو ایک بہت بڑا قومی نقصان ہے، جس کی طرف مجھے
اشارہ کرنا چاہیے اور جس کے بعد ڈاکٹر ریاض اس پہ روشنی ڈالیں گے. دیکھیے ایسے ہوا کہ ہمارے یہاں سے تاریخ کا اور فلسفے کا چلن اٹھتا جا رہا ہے. ہماری جو جامعات ہیں اس میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے برٹش ہسٹری تک, اور وہ آتی ہے پارٹیشن اسٹڈیز, ٹرانسفر آف پاور اور بس. چنانچہ جتنے یہ مورخین ہیں گزشتہ 70 برس سے سوائے پاکستان پیپرز کے, کبھی قائد اعظم پیپرز, کبھی لیاقت علی خان کی ڈائریز, کبھی خط و کتابت, اس کے علاوہ کوئی اور کام اگر آپ ان سے پوچھئے کہ عہد مغول پر انہوں نے کچھ کیا ہے, کچھ نہیں کیا. ان سے پوچھئے کہ سلاطین پر انہوں نے کوئی کام کیا ہے, کچھ نہیں کیا. ان سے پوچھئے کہ قبل از اسلام بر صغیر جو علاقہ ہے اس کی تاریخ پر کوئی کام کیا, کوئی کام نہیں کیا. تو تاریخ کا شعبہ ختم ہوا اور اس کے بعد اب رفتہ رفتہ ہر جگہ سے فلسفہ خارج ہو گیا. جامعات میں پہلے ہم لوگوں کو لاجک پڑھائی جاتی تھی بی اے میں اور انٹرمیڈیٹ میں. جو لڑکے انٹرمیڈیٹ میں لاجک لیتے تھے وہ پھر بی اے میں اور ایم اے میں ماسٹرز کے لیے کوالیفائی کرتے تھے. اب وہ ڈسپلن ختم ہو گیا. فلسفی کا ڈسپلن رفتہ رفتہ اٹھتا جا رہا ہے, اس لیے کہ فلسفی میں جو ماسٹرز کرے گا اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی یا کسی کالج میں لیکچرر ہو جائے, اس کی گنجائش نہیں. چنانچہ فلسفی کے ڈپارٹمنٹس بھی رفتہ رفتہ ختم ہوتے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ انگریزی پڑھ رہے ہیں وہ اردو نہیں پڑھ سکتے. یہ جو انگریزی اسکول کے پڑھے ہوئے بچے ہیں ان میں سے کوئی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 50 برس میں انگلش میڈیم اسکول سے کوئی اقبالسٹ نکلا ہو یا کوئی ایسا آدمی نکلا ہو جس نے آپ کی تاریخ پر اور آپ کی تہذیب پر کوئی بنیادی کام کیا ہو. دوسری طرف یہ ہے کہ جو اردو کے لوگ ہیں وہ انگریزی سے جتنا واقف ہیں اتنا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے. یعنی اردو والے انگریزی اور فارسی سے پہلے بی اے میں فارسی بھی پڑھا دی جاتی تھی. اب جتنی فارسی پڑھائی جاتی تھی وہ میں نے بھی پڑھی ہے, مجھے معلوم ہے کتنی فارسی پڑھائی جاتی تھی اور کتنی ہماری سمجھ میں آتی تھی. ہم رٹا کے امتحان میں 4 شعر, ہمیں 4 غزلیں حافظ کی اور 4 رباعیاں خیام کی اور 4 کہانیاں سعدی کی پڑھا دیتے تھے. وہ ہم زبانی رٹ لیتے تھے اور جا کے نقل کراتے تھے بی اے میں. تو اب جو معیار ہے زبان پڑھ لینا نہیں, اقبال صرف زبان سے نہیں آتے. پاکستان میں ہر آدمی اردو پڑھتا ہے مگر کیا فکر اقبال سے آگاہی اس کی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ہر آدمی انگریزی بولتا ہے یورپ میں, امریکہ میں, کیا وہ شیکسپیئر سے یا ملٹن سے یا ایلیٹ سے واقف ہے؟ نہیں واقف ہے. کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو, ہر آدمی ایران کا جو ہے وہ ممکن ہے اس کو حافظ یاد ہو, ممکن ہے اس کو رومی یاد ہو, مگر سب لوگ اس طرح سے اس کی تفہیم نہیں کرتے. ایک محدود حلقہ ہوتا ہے جس سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے, تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اس کو جانے. چنانچہ اب یہ وہ طبقہ اٹھتا جاتا ہے. پہلے ہر محلے میں کچھ لوگ ہوتے تھے, یعنی ہمارے فقیر بھی فارسی میں بھیک مانگتے تھے. یعنی ایسے قوال جو تھے وہ فارسی محفل سما میں یعنی معیوب سمجھا جاتا تھا اب سے 50 برس تک کہ وہ اردو کی کوئی چیز پڑھیں. محفل سما میں فارسی قوال جو تھے, ان پڑھ قوال فارسی کی غزلیں پڑھتے تھے اور لوگ ان کو داد دیتے تھے. اب صورت اٹھ گئی. تفہیم اقبال فلسفے سے شناسائی کے بغیر ممکن نہیں ہے. علوم اسلامی سے واقفیت کے بغیر مکمل طور پر ممکن نہیں ہے. کلاسیکی فارسی اور موجودہ زبان سے ممکن نہیں ہے. چنانچہ آسان نہیں ہے. اقبال کوئی آسان شاعر نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو اضافی کوششیں کرنی پڑے گی. اور ایک جملہ میں آپ سے, کیونکہ آپ نے بالکل محبت آپ کی کہ آپ نے, میری تو ایک ہی شناخت ہے اور وہ شاعر کی, تو ایک بڑے شاعر کی ایک چھوٹی سی پہچان ہوتی ہے. کیونکہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ 3 معیارات ہوتے ہیں کسی بڑے شاعر کو پرکھنے کے لیے. ایک معیار یہ ہوتا ہے زبان, زمین اور زمانہ. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا شاعر ایسا ہے جس نے اپنی زبان سے ٹرانسینڈ کیا ہے,
کیا وہ اپنی زبان سے دوسری زبانوں تک پہنچا ہے؟ کیا وہ اپنے زمانے سے بعد کے زمانوں تک پہنچا ہے؟ کیا وہ اپنی زمین سے دوسری زمینوں تک پہنچا ہے؟ کوئی ایسا شاعر آپ نہیں دیکھیں گے جو بڑا ہو اور وہ آپ کے علم میں نہ ہو. وہ ہومر ہوں، آپ ان کی زبان کو نہیں جانتے مگر آپ ان کو شاعر کے طور پہ جانتے ہیں. آپ ملٹن سے کما حقہ واقف نہیں ہیں مگر آپ ان کو جانتے ہیں. ممکن ہے بہت سے لوگ والمیکی کو یا سورداس کو نہ جانتے ہوں مگر آپ بحیثیت شاعر کے اس کو جانتے ہیں. اقبال، غالب، 2 آدمی ایسے ہیں بر صغیر کے جو بر صغیر سے باہر آج بھی ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہیں، منطبق ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. ملک سے باہر بھی ترجموں میں بھی وہ پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں. شاید ہی کوئی اور ایسا ان 2 آدمیوں کے علاوہ شاعر ہوگا جس کے اتنے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ہوں، اتنا کام دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ہو. تو اس پر ہمیں کوئی یعنی معذرت نہیں کرنی چاہیے. اقبال ہر زمانے کے بڑے شاعر تھے اور اپنے زمانے جیسے جیسے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیونس ان کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہم صرف نظر ان سے کر رہے ہیں مگر آنے والا زمانہ ان سے صرف نظر نہیں کر سکے گا. بہت بہت شکریہ. افتخار عارف صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. 11 ستمبر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے دنیا بھر میں ایک فساد کی کیفیت بپا کی اور اس آشوب سے اسلامی دنیا اب بھی بہت برے طریقے سے گزر رہی ہے. میں ڈاکٹر ریاض احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فکر اقبال کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستان 9/11 کے واقعے کے حوالے سے کس طرح سے آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں علامہ اقبال رکن یونیورسٹی اور کے وائس چانسلر ڈاکٹر سمینہ اور دوسرے ان کے ساتھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ نہ صرف ہمیں مدعو کیا بلکہ آپ نے یہ جو کانفرنس اقبال کے حوالے سے منعقد کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہے اور اس میں فکر اقبال کو اجاگر کرنے کے لیے اتنی آپ نے لومینریز کو یہاں پر کلیکٹ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے حساب سے. تو اس لیے آئی کانگریچولیٹ یو اینڈ آل آف یو. پہلے میں گور نشائی صاحب اگر برا نہ منائے تو میں آپ کا ریبٹل نہیں پیش کر رہا ہوں. میں کہ آپ کی بات سے میں ایک اور باتیں 2-4 کرنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ منائیں. شارٹ سی بات برا وہ ضرور مانیں. نہیں میں اس لیے پہلے کہا ہے کہ ہمارے دوست ہے. اچھا میں یہ آپ نے جو کہا ہے بالکل صحیح ہے لیکن یہ جو فینومینا ہے نا نقل کرنا اور جو چیزیں کھا جانا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. مثلا داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب میں دیکھیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے اتنے مسودے پہلے پیش کیے لوگ جن کو دیے انہوں نے اپنے نام سے چھپا لیے. ٹھیک ہے 1000 سال پہلے کی بات ہے. پھر آپ دیکھیں پھر اب ہمارے مسلم مفکرین میں سے میں 20 اگزامپل دے سکتا ہوں کہ یورپین تھنکرز نے اپنے نام سے وہ چیزیں چھاپی ہیں. آئی کین گیو مینی نیمز لیکن اس سب شارٹ میں نے بات کرنی ہے. پھر اس طرح یہ چیز چلتی رہتی ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے میں اپنے ایک بات کر رہا ہوں. قائد اعظم پہ میں نے آپ لوگ جانتے کافی کام کیا ہے. میری کو 7-8 کتابوں میں سے نکال کر لوگوں نے اپنے نام سے چھاپا ہوا ہے. مثلا ایک قائد اعظم اور تلک کے حوالے سے ایک کتاب ہے نورانی صاحب بمبے سے انہوں نے چھاپی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی چھاپی ہے. اس میں میری کتاب میں سے 170 صفحے نکال کر اس نے چھاپ لیے. میں نے کوئی شکایت نہیں کی اس سے نہ میں نے مقدمہ کرنا ہے اس سے. اچھا میں ایسا دوسرا ہے میں نے آج سے 30 سال پہلے ایک قائد اعظم کے اس وقت انڈیکس نہیں تھا جو رپورٹڈ کیسز ہیں جو لائر سمجھتے ہیں رپورٹڈ کیسز ججمنٹ ان کی میں نے لسٹ بنائی 169 رپورٹڈ کیسز 1898 سے لے کر 1940 تک. اس کے بعد قائد اعظم نے یہ وکالت چھوڑ دی تھی پاکستان موومنٹ کی وجہ سے. وہ لسٹ میں نے اس وقت بنائی تھی اور ابھی پچھلے سال ایک لائر ہیں لاہور سے انہوں نے اس لسٹ کے لے کر وہ کیس نکالے اور وہ 1500 پر صفحوں پر کتاب
تمام کیس چھاپ دیے. مجھے خوشی ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. میں ایسی بات کر رہا ہوں, دیر میں نے ایگزامپل ہے یہ کہ تو اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں, مطلب یہ چیزیں چند ہوتی رہتی ہیں. میں اب مکالمہ نہیں چاہیے مجھے, ویسے بات کر رہا ہوں. ایک میرے کہنے کا مقصد ہے ہمیں اگلی بات کی طرف کرنا ہے. اقبال کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بھی نون ہے اقبال ہمارے سامنے کلام موجود ہے, اس کو بھی لوگ سمجھتے قاصر ہے. ہم تو یہ بات رونا, ہمارا رونا یہ ہے, آپ بھی اس سے مجھ سے شیئر کریں گے کہ یہ جس طرح آپ افتخار عارف صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, 2-3 باتیں ان کی بہت اچھی ہیں. ایک تو نہیں, میں اپنی کم مائیگی کے بات کر رہا ہوں, وہ اپنے جس کے کیونکہ میں نے ویسے تو 20 ہیں, لیکن یہاں 2-3 باتوں کو ذکر کر رہا ہوں نا آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ آج کے علماء میں کون عالم ہے, ان کا بڑا سوال ہے, جو بیک وقت عربی, فارسی اور انگریزی پہ عبور رکھتا ہے کہ لیٹسٹ جو نالج ہیں, آرٹیکلز ہیں بکس پر, اس کی سٹڈی ہے. کوئی نہیں. دوسری آپ کا سوال جو ہے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ, اور جو کہ اقبال کے تاریخ کے مطالعہ, ادب کا نچوڑ اور فلسفہ, ماڈرن اور اسلامک کو ملا کا سب چیز کا نچوڑ ہے, اور ہمارے فیوچر کو ڈٹرمن کرتا ہے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے نام سے جس کو چھاپا گیا, 6-7 لیکچرز جو ہے, اس پر ہم نے کیا سوچا ہے, کیا کام کیا ہے. یہ کام ہمارے رولرز کا کام ہے, لیڈرز کا کام ہے, ہمارے حکمرانوں کا کام ہے, ہمارے اسکالرز کا بھی ہے کام ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس پر کام نہیں ہوا ہے. اور جو آج کے دور میں میں شارٹ کر رہا ہوں, وہ 11 ستمبر میں نے کہا رہے گا. 11 ستمبر کے بعد میں آ رہا ہوں. اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا. 11 ستمبر کا دیکھیں 2001 میں یہ بات واقعہ ہوا, اور یہ اتفاق کی بات ہے, 11 ستمبر قائد اعظم کی ڈیتھ ڈیٹ ہے, ایک اتفاق کی بات ہے. اور پھر فوکس اس کا افغانستان اور پاکستان بنا ہے. اقبال اور قائد اعظم نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا فزیکلی انہی فیکٹرز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. ورڈ جا رہی ہے جس طرح اقبال نے کابل کو ہارٹ آف ایشیا کہا, اور اپنے ملک صاحب نے بڑا رائٹلی کہا کہ کولمبیا سے جو لیاقت علی خان کے 50 میں جو وہاں لیکچرز, اس میں اسلامی سوشلزم انہوں نے نکال دیا. ہمارے یہاں سے ایک بیوروکریٹ نے جو کتاب چھاپی, ہارٹ پاکستان, ہارٹ آف ایشیا, وہ بہت زبردست, وہ اقبال کی ترجمانی ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں, وہ اقبال کی ترجمانی ہے کہ ماڈرن ایج کے اندر, اور پاکستان آج جو آپ دیکھیں, افغانستان ہارٹ آف ایشیا بنا ہوا ہے, 9/11 کا مرکز ہے. دیکھو نا, یہ بات آپ نے 9/11 سے بات کی ہے کہ یہ مرکز ہے, اور اس میں یہ ایک جان بوجھ کر ہے کہ تمام سویلائزیشن کو, اقبال کے نے جو کہا, سویلائزیشن کے سوتے سینٹرل ایشیا, افغانستان اور پاکستان سے پھوٹتے رہے ہیں. آپ اس خطے کا آپ دیکھیں کہ اس خطے کا تاریخ میں بہت اہم رول رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں 9/11 میں آپ دیکھیں, یہ پہلے جہاد کے نام سے شروع ہوا, پھر ٹیررزم پہ ابھی چل رہے ہیں, اور ابھی ٹیررزم پہ, اور اس کے بعد والا معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور ایران پہ آ رہا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں, جو ورلڈ پاورز کا فوکس یہ ہے, اور انشاءاللہ ہمارا جو امید ہے اور ہماری دعا بھی ہے, ہماری پاکستانی قوم, پاکستانی فوج, ایران اور پاکستان کا جس طرح آپس میں ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آپس میں جو تعاون بڑھ رہا ہے, میرے خیال میں اس سے اقبال کے آئیڈیاز کو زیادہ فروغ ملے گا. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں. تھینک یو. ڈاکٹر جی, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آخر میں ذرا مختصر رکھیے گا, چونکہ یہ دوسرا راؤنڈ ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے, زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ لیں. احترام آدمی اور اقبال, اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیے گا. بہت شکریہ. میں زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہوں, اور آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پروفیسر برادر مکرم فتح محمد ملک صاحب سے میں 100% متفق ہوں کہ ہمارے اصحاب اقتدار نے اقبال فراموشی کی ہے,
اور اقبال پر زیادہ کام نہیں ہوا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے مدارس، ہماری تعلیم گاہیں، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالج زیادہ مجرم ہیں. ہم اقبال شناس زیادہ مجرم ہیں. حکومت ہمیں منع تو نہیں کرتی، اگر ہمارے اساتذہ کرام اقبالیات کی تفہیم پیدا کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو درس دیا کریں. میں رجائیت پسند ہوں، میں مایوس نہیں ہوں. اقبال کے چاہنے والے بہت ہیں، اقبال سے محبت کرنے والے بہت ہیں. نوجوان نسل اقبال پڑھنے کا ذوق رکھتی ہے، لیکن اساتذہ کرام کو میں الزام دوں گا، اپنے آپ کو میں الزام دوں گا کہ ہم نوجوانوں تک رسائی نہیں کر رہے، ہم نوجوانوں کو اقبال کا سبق نہیں دے رہے. اقبال نے اپنے لیکچر ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے ایک لیکچر میں لکھا تھا، The principle of ego sustaining deed is respect for ego in myself and as well as in others. حفظ خودی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ میں اپنی خودی کا احترام کروں اور دوسروں کی خودیوں کا بھی احترام کروں. انفرادی خودی یہ ہے کہ میں معاشی طور پر، نفسیاتی طور پر، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کروں، مضبوط کروں، لیکن کسی کی حق تلفی نہ کروں. اور اسی طرح اجتماعی خودی یہ ہے کہ قومیں اپنے آپ کو مضبوط کریں، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو مستحکم کریں، لیکن خدا را دوسری قوموں کا استحصال نہ کریں، دوسری قوموں کو غلام نہ بنائیں اور دوسری قوموں کو پامال کر کے آگے نہ بڑھیں. تو میری نوجوان نسل سے یہی ایک درخواست ہے کہ وہ اقبال کو پڑھیں، اس سے وہ اسلام سمجھیں گے اور کائناتی نظام کو سمجھیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب سے گزارش ہے کہ انہوں نے سوال چونکہ خود سوچ لیا تھا تو فرمائیں. وہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے افتخار عارف صاحب نے بتایا کہ تدوین کئی طرح کی ہوتی ہے، مختلف اس کے نمونے ہیں. تو علامہ اقبال کا جہاں تک کلام ہے وہ ان کی زندگی میں حتمی شکل میں مرتب ہو کر شائع ہو گیا اور کئی مرتبہ شائع ہوا. اردو کلام بھی اور فارسی کلام بھی سوائے ارمغان اعجاز کے. تو اس لیے اب اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اس میں جو ترمیم یا کچھ کرنی تھی وہ علامہ خود کر گیا. اسرار خودی میں ترمیم کی، دوسرے ایڈیشن میں پھر ترمیم کی، تیسرے ایڈیشن میں وہ حتمی ہو گیا، وہی چھپتا رہا. بانگ درا میں دوسرے ایڈیشن میں ترمیم کی، پھر وہی چھپتا رہا، ان کی زندگی میں باہر آ. اس لیے اس میں کوئی وہ ضرورت نہیں ہے اس طرح کی. وہ تحقیقی تدوین آپ جس طرح چاہیں اس کو کریں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تشویش کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لکھا ہوا بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، کہ بہت سے اشعار اقبال کے نام سے منسوب کیے جا رہے ہیں غلط سلط. یہ ہے کہ اس کو روکا جائے اور اس کی کوئی تدبیر کی جائے. ڈاکٹر گوہر نوشاہی صاحب سے گزارش ہے کہ اسی بارے میں اگر کوئی کچھ مزید کہنا چاہیں تو. سر چلیے آگے چلتے ہیں. سر جی ڈاکٹر گوہر نوشاہی صاحب سے گزارش ہے. صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ کلام اقبال کو پڑھنے کے لیے کلام اقبال کو مدون کیجیے. اور تدوین کے معنی صرف یہ ہے کہ منشاء مصنف کے مطابق نسخہ تیار کیجیے. جو مصنف چاہتے تھے تحقیق کا تدوین کی اور کوئی تعریف ہی نہیں ہے دنیا میں. جو مصنف نے کہا اس کے منشاء مصنف کے مطابق ٹیکسٹ ایڈٹ کر دو، اس کو تدوین کہتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو اس کے فکر کو ہی دیکھ لو. اگر اس کا فکر بھی آپ کی گرفت میں نہیں آتا، بہت بڑا ہے، تو اس کی سوانے کو دیکھ لو. آج تک کلام اقبال کا کوئی سوانے نہیں لکھی گئی، وہی لکھ لو. چلو پرانے زمانے کے ہم لوگ بن جاتے ہیں. سوانے نہیں ہے، فکر پر کوئی کتاب نہیں ہے، ایک سے دوسرا آدمی مختلف ہے، دوسرے سے تیسرا مختلف. کوئی بورڈ بنا کر کوئی ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اللہ تعالیٰ ان کو عمر نو عطا کرے، ان کو بنا لیجئے، سرپرست بنا لیجئے. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اقبال علامہ میں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے ایک مختصر سا سوال ہے کہ اقبال پر بنیاد پرستی اور رجعت پسندی کا بھی ایک الزام ہے، تو میں مختصراً چاہوں گا کہ اس کی ذرا سی وضاحت فرما دیجئے. مستشرقین کی طرف سے بھی اور یہاں سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں. بات یہ کہ بنیاد پرستی ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کا مفہوم
یہ کہ بنیادی تصورات سے نہیں ہے. اب مثلا توحید پرستی ایک تصور ہے. کوئی مسلمان توحید پرستی کے خلاف کوئی نظریہ و عمل نہیں رکھ سکتا. اب جو مروجہ معنوں میں بنیاد پرستی کا ہے تصور، تو وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس طرح سے یورپ پہ ایک زمانے میں اقبال کی زندگی ہی میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ مذہب اور روحانیت کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو آکسفورڈ سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا ایڈیشن چھپا تھا، اس میں 6 کی بجائے 7 لیکچر ہو گئے تھے، اور آخری لیکچر انہوں نے از ریلیجن پاسبل کوشچن مارک دیا تھا. یہ وہ لیکچر تھا جو کسی زمانے میں اقبال نے یونیورسٹی میں وہاں دیا تھا. اقبال کے پاس اس کا کوئی مینوسکرپٹ نہیں تھا، وہاں موجود تھا، تو 7th لیکچر ہو گیا. اچھا، اس ریلیجن پاسبل میں انہوں نے ثابت کیا ہے، یورپ کو بتایا ہے کہ آپ تو فزیکل سطح پہ ہی زندہ رہ رہے ہیں، لیکن ایک اس سے بلند و برتر سطح ہے میٹا فزیکل. وہ جو سطح ہے اس تک پہنچنا انسانیت کی معراج ہے. اب جا کے یورپ، پورے مغرب میں یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ اقبال کا نام تو نہیں لیتے، لیکن یہ کہ عالم انسانی فزیکل سٹیج پر ہی زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ فزیکل سٹیج سے آگے بڑھ کر میٹا فزکس تک، مابعد الطبیعات تک، ماورا تک سفر، موجود سے ماورا تک وہ اس کا سفر جاری رہتا. شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. آپ کا بہت بہت شکریہ. مکالمے کا وقت ختم ہوتا ہے.